بیٹا تم بہت ہی نیک انسان ہو، اللہ تمہیں ہر کامیابی عطا فرمائے۔ اسی وقت انہیں یہ عظیم لقب سلطان الہند بھی عطا کیا گیا اور انہیں خلافت اعظم عطا کی۔ اب جب یہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو یہاں اب اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ اگر ان فقیروں کی ضرورت پوری نہ ہو تو یہ خود بخود اجمیر چھوڑ دیں گے۔ خواجہ معین الدین حسن چشتی کی پیدائش سستان کے سنجر علاقے میں ہوئی، جو اس وقت ایران اور افغانستان کے درمیان تھا۔ آپ کے والد کا نام خواجہ غیاث الدین حسن تھا اور والدہ کا نام بی بی ام الورا تھا، جنہیں بی بی ماہ نور بھی کہتے تھے۔ دونوں سید خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جن کا سلسلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے جا ملتا تھا۔ مبارک ہو امل، آج ہمارے گھر ایک نور پیدا ہوا ہے، اس کا نام سید معین الدین حسن ہوگا۔ دعا ہے یہ نام برکت اور رحمت کا پیغام بن کر دنیا میں روحانی نور پھیلائے۔ خواجہ صاحب کا بچپن ایک عزت دار اور دیندار گھر میں گزرا، جہاں علم اور عبادت کا ماحول تھا۔ یا اللہ، میرے اس لاڈلے کو اپنی حفاظت میں رکھ، ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ فرما، اس کے قدموں میں برکت دے اور اس کے دل میں اپنا نور بسا دے۔ تیار رہو، ہم آ رہے ہیں۔ اس دور میں اسلامی سلطنت میں بہت فساد اور تشدد تھا، خاص کر سستان اور خراسان کے علاقوں میں تاتاروں کے حملوں کی وجہ سے۔ ہماری تلوار تب تک چلے گی جب تک تمہاری سانس نہیں رک جاتی۔ خواجہ صاحب کے والد نے جب ہر طرف لوٹ مار اور بے ایمانی دیکھی، سب نکل جاؤ، یہاں تاتاروں کا قہر آ رہا ہے، تو انہوں نے سکون کی تلاش میں اس جگہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، تاتاروں نے ہر طرف افراتفری اور خون خرابہ مچا رکھا ہے۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ اس وقت کے مشہور اور آباد شہر نشاپور کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہاں انہوں نے ریواند کے علاقے میں ایک باغ اور ایک چکی خریدی تاکہ زندگی امن سے بسر ہو سکے۔ بچپن سے ہی معین الدین صاحب میں دینداری اور اچھا سلوک کی نشانیاں نظر آتی تھیں۔ انہوں نے بہت کم عمر میں ہی قرآن حکیم حفظ کر لیا اور اس وقت کے بڑے عالموں سے دین کا علم حاصل کیا۔ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ فقیروں اور ضرورت مند لوگوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کا دل دنیا کی رنگینیوں سے بیزار تھا اور وہ اکثر تنہائی میں عبادت اور غور و فکر کرتے تھے۔ ان کا وقت علم اور ماں باپ کی خدمت میں گزرتا۔ جب خواجہ معین الدین اپنی جوانی کی دہلیز پر تھے، اس وقت ان پر ایک بہت بڑی آزمائش آئی۔ سب سے پہلے ان کے والد خواجہ غیاث الدین کا انتقال ہو گیا۔ اس غم کے تھوڑے ہی عرصے بعد ان کی پیاری والدہ بی بی ماہ نور بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اب وہ یتیم ہو چکے تھے اور صرف 16 سال کی عمر میں ان کے ذمے اپنے والد کی ملی جائیداد یعنی وہ باغ اور آٹے کی چکی آ گئی۔ خواجہ صاحب نے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اس باغ اور چکی کا انتظام سنبھال لیا۔ وہ دن میں ضرورتاً اپنے کاموں میں مشغول رہتے، لیکن ان کا اصلی دھیان اللہ کی یاد میں ہی لگا رہتا تھا۔ وہ مال اور دولت جمع کرنے کے بجائے اسے غریبوں پر خرچ کرتے۔ ایک عام انسان کی طرح دنیا کے کام دھندوں میں رہ کر بھی ان کا دل حقیقت کی تلاش میں تھا۔ وہ اکثر اپنے باغ میں کام کرتے ہوئے اپنی زندگی کا مقصد سوچتے تھے۔ ایک دن جب خواجہ معین الدین اپنے باغ کی دیکھ بھال کر رہے تھے
तो उनकी नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी जो उनके बाग में दाखिल हुए। ये बुजुर्ग कोई आम आदमी नहीं थे, बल्कि उस इलाके के मशहूर शेख इब्राहिम कंदूजी थे। ख्वाजा साहब ने फौरन उनका इस्तकबाल किया, निहायत अदब और इज्जत से, और उन्हें एक साफ जगह पर बैठाया। अपने मेहमान की खातिरदारी के लिए ख्वाजा साहब बाग से अंगूर का गुच्छा लाए और पानी पेश किया। बेटा, तुम बहुत ही नेक इंसान हो, अल्लाह तुम्हें हर कामयाबी अता फरमाए। उन्होंने एक तेल की खली का टुकड़ा अपने मुंह में चबाया और फिर उसे मोइनुद्दीन साहब के हाथ में दे दिया। ख्वाजा साहब ने बिना किसी शक के उस मुबारक टुकड़े को खा लिया। जैसे ही वो टुकड़ा पेट में गया, ख्वाजा साहब के दिल की दुनिया बदल गई। ख्वाजा मोइनुद्दीन के दिल में इश्क हकीकी की आग भड़क उठी। उन्हें यह एहसास हुआ कि दुनिया की ये चंद रोज की जायदाद बेकार है और असली दौलत सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत और मारिफत है। इस रूहानी तब्दीली के बाद उन्होंने एक लम्हे की भी देर न की। उन्होंने फौरन अपनी पुरानी विरासत, वो बाग और चक्की बेच दी। जो पैसा भी मिला वो सब बेझिझक गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम कर दिया। वो इस तरह दुनिया के हर रिश्ते और हर बंधन से आज़ाद हो गए और एक सादा दरवेश की तरह अपने मुर्शिद कामिल की तलाश में मिशापुर से निकल पड़े। दुनिया को तर्क करने के बाद ख्वाजा साहब ने अपना रूहानी सफर शुरू किया। सबसे पहले वो समरकंद और बुखारा जैसे मशहूर दरसगाहों में पहुंचे, जहां उन्होंने उस वक्त के बड़े उलमा से ज़ाहिरी इल्म की तालीम हासिल की। उन्होंने दीनी उलूम जैसे तफसीर, हदीस और फिक्र में महारत हासिल की, लेकिन उनका दिल तो रूहानियत की गहराइयों की तलब में था। इसी तलाश में वो एक छोटे से कस्बे में पहुंचे, जहां उनका इंतजार उनके रूहानी उस्ताद कर रहे थे। वहीं उनकी मुलाकात ख्वाजा उस्मान हारूनी से हुई, जो सिलसिलाए चिश्तिया के एक अजीम शेख थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने फौरन उनके हाथ पर बैअत किया और उनके कदमों में खुद को सौंप दिया। यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला साबित हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने अपने मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी की सोहबत में 30 साल की उम्र में दाखिल हुए और उनके साथ तकरीबन 20 साल तक रहे। ये पूरा अरसा उन्होंने मुकम्मल तौर पर खिदमत और फरमानबरदारी में गुजारा। वो मुर्शिद के हर हुक्म को अपनी जिंदगी का मकसद समझते थे।